ماہ محرم شروع ہونے کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشروں میں طرح طرح کی بدعات پھیل جاتی ہیں، جس میں سب سے بڑی بدعت جو ہے وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے ان پر ماتم کرنا، ماتمی جلوس نکالنا اور ماتم کی مجلس اعزاء کے نام سے منعقد کرنا، ایسی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ بھی کہ لوگ طرح طرح کے جائز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، سیاہ کپڑے پہنتے ہیں افسوس کا غم کا اظہار کرتے ہوئے، اور سبیلیں لگتی ہیں شربتوں کی، پانیوں کی، اس طرح کی چیزوں کی، اور کچھ خاص قسم کے برتنوں میں جس کو کجیوں ٹھوٹیوں کا نام دیا جاتا ہے، اس میں کھانے پکا کے، حلوے اور اس طرح کی چیزیں پکا کے جو ہے بچوں کو تقسیم کی جاتی ہیں۔ اور اس طرح قبروں کی زیارت کے حوالے سے خصوصی طور پر اہتمام ہوتا ہے، بلکہ قبروں کو مزید سنوارنا، بنانا، ان پر پھول چڑھانا اور قبروں کی خاص طور پر زیارت کے لیے جانا، یہ محرم کے دنوں میں خاص طور پر اس کا اہتمام ہوتا ہے، اور خصوصاً عاشورہ کے دن میں کہ جس میں بڑے بچے، مرد، عورتیں سبھی اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور پھر مزید یہ بھی کہ اس مہینے میں اور بھی طرح طرح کے خلاف شرع کام ہوتے ہیں کہ جس میں مرد عورت کا آپس میں نہ ملنا، اور سب سے بڑی جو قباحت ہوتی ہے اس مہینے کے اندر، اس امت کے جو برگزیدہ لوگ ہیں، جو سب سے افضل لوگ ہیں نبی کریم علیہ السلام کے بعد صحابہ اکرام، ان پر لعن طعن کی جاتی ہے۔ اور دیکھا جائے تو حقیقت میں یہ نہ کہ صرف بدعات ہیں بلکہ اسلام کے خلاف سازشیں ہیں۔ مسلمانوں کو اصل دین سے ہٹا کر ان غلط قسم کے رسم و رواج میں ڈال کر ان کو دین سے گمراہ کرنے کی سازشیں ہیں، اور ساتھ ہی یہ تصور دینا ہے کہ اس امت کے اسلاف، صحابہ، تابعین جو ہیں وہ نعوذ باللہ گمراہ تھے، وہ دین سے بھٹکے ہوئے تھے، اور اسی وجہ سے ان پر لعن طعن کی جاتی ہے۔ تو حقیقت میں یہ نہ کہ صرف بدعات ہیں بلکہ دین کے خلاف وہ سازشیں ہیں جو ایک مسلمان کو پہچاننے کی، جاننے کی ضرورت ہے، اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو لانے والے کون ہیں، ان کو پھیلانے والے کون ہیں، کہ دین کے وہ دشمن ہیں کہ جو صحابہ کرام کے بدترین دشمن ہیں، ان کو لعن طعن کرنا ان کا دین ہے، اس میں اس کو اپنے نیکی عبادت سمجھتے ہیں۔ تو ضرورت ہے ہمیں ان سازشوں کو سمجھنے کی، ان بدعات کو جاننے کی، اپنے آپ کو بھی بچانے کی، اور امت مسلمہ کو بھی ان بدعات کے غلط اثرات سے بچانے کی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔